نماز پڑھنا کیا دین ہے؟ روزے رکھنا کیا دین ہے؟ اگر تم اسی کو دین سمجھتے ہو نا بھائی، تو یہ تمہاری غلط خیالی ہے۔ نماز اور روزے عبادت اللہ نے کیوں رکھا انسان کے اوپر؟ یہ بتاؤ، انسان کو کیوں ضرورت ہے؟ اللہ نے کیوں حکم دیا، کیوں فرض کیا کہ انسان نماز پڑھے، روزے رکھے، اللہ کی عبادت کرے؟ کبھی توجہ دی، غور دی؟ بھائی میرے، عبادت کرنے کو تو فرشتے ہی کافی تھے۔ فرشتوں نے تو اللہ سے کہا تھا کہ اللہ تجھے یہ انسان بنا رہا ہے، رب کریم کس لیے بنا رہا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا یہ بندہ میری عبادت کرے گا دنیا میں جا کے۔ تو فرشتوں نے کہا تھا کہ اللہ رب الکریم عبادت کرنے کے لیے تو ہم ہی بہت ہے، نہ تو انہیں سونا ہے، نہ انہیں کچھ کام کرنا ہے، نہ انہیں بیوی بچے پالنے ہیں، نہ انہیں کچھ کھانا پینا ہے، بھائی انہیں تو عبادت کرنی۔ تو اگر عبادت ہی کرانی ہوتی تو فرشتے کافی تھے بھائی۔ اللہ نے فرمایا اے میرے فرشتوں، تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ بھائی میرے، انسان دنیا میں آیا ہے، بے شک حقیقت بات ہے کہ اللہ نے انسان کو صرف اور صرف عبادت کے لیے بنایا۔ اب انسان اگر یہ سمجھ سکے کہ بھائی، اگر یہ سمجھے کہ میں عبادت کروں گا اللہ کو راضی کروں گا، بے شک عبادت کرو، اللہ کو راضی کرو، لیکن عبادت ہی سب کچھ نہیں ہے۔ انسان کا سب سے مین چیز ہے اس کا دل بدلنا اور اس کے دل میں وہم جاگنا دوسروں کے لیے۔ اگر کوئی تمہارا غریب پڑوسی ہے، کوئی تمہارا رشتہ دار ہے، کچھ بھی کام ہے، اپنی ذات سے کسی کو ذرہ برابر بھی نقصان نہ ہو بھائی، یاد رکھنا میری بات۔ اگر تم 5 وقت نماز پڑھ رہے ہو، روزے رکھ رہے ہو، اور تمہارا پڑوسی تم سے پریشان ہے یا تمہارے اندر کوئی ایسی عادت ہے جو نہیں چھٹ رہی، مثال کے طور پہ اللہ توبہ استغفر اللہ، بہت سے انسان جوا کھیلتے ہیں، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، اور دنیا کے طرح طرح کے انسان کے اندر گناہ موجود ہوتے ہیں۔ بہت سا کم تولتا ہے، بہت سا سامان میں ہیرا پھیری کرتا ہے، بہت سا جھوٹ بول کے کاروبار کرتا ہے۔ بڑے بڑے ایسے مسلمان بھی ہیں بھائی دنیا میں کہ کاروبار کر رہے ہیں، کپڑے کا بھی ویسا بھی، لیکن کیا ہے کہ ان کی باتوں میں سچائی نہیں ہے، وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اور پھر نماز ہی پڑھتے ہیں۔ تو میرا مطلب صرف یہ سمجھانے کا بھائی، نماز اللہ نے کیوں فرض کی انسان پہ؟ تاکہ اس کے اندر کی برائی نکل سکے، اس کے اندر اچھائی آ سکے، اس کے اندر دینداری ایمانداری آ سکے۔ روزے اللہ نے کیوں فرض کیے؟ اللہ کو کوئی شوق نہیں لگ رہا تمہیں کہ تمہیں بھوکا رکھے، پورے دن تمہیں بھوکا رکھے، تمہیں کچھ نہ کھانے دے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو نفس ہے نا بھائی انسان کا اندر، یہ بھوکے رہنے سے ہی قابو دیا ہے۔ اللہ نے اس کو 1000 سال تک جلایا آگ میں، اس نفس کو، لیکن یہ پھر بھی نہیں ماننا۔ اللہ نے اس سے کہا کہ تو بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو ہر شے نے یہ کہا تھا کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے غلام ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، لیکن ایک نفس نے کہا تھا کہ تو ہے، میں ہوں۔ تو یہ نفس قابو نہیں دیا تھا بھائی۔ 1000 سال تک پھر اللہ نے اس کو پانی میں ڈبو کے رکھا، پھر بھی نہیں ماننا، پھر بھی اس نے کہا کہ میں ہوں، تو ہے۔ لیکن جب اللہ نے اسے بھوکا رکھا نا، جب اس نے کہا تھا کہ اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا غلام ہوں، تو یہ جو نفس جو ہے نا، یہ ہم سب کے اندر ہے بھائی، تمہارے اندر ہے، میرے اندر ہے، ہم سب کے اندر ہے۔ یہ نفس ہی برائی کی جڑ ہے۔ انسان اگر یہ سوچتا کہ میں جوا کھیل رہا ہوں، میں شراب پی رہا ہوں، یا میں زنا کر رہا ہوں، یا میں کسی کو غلط دیکھ رہا ہوں، آپ نہیں بھائی میرے، نفس تمہیں ابھار رہا ہے۔ فرشتوں کے اندر نفس نہیں ہے، اس لیے وہ برائی نہیں جانتے، اس لیے وہ جانتے نہیں بھوک پیاس، کسی کو دیکھنا، کسی کی برائی کرنا، ان کو نہیں پتہ، کیونکہ نفس نہیں ہے۔ اللہ نے اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات بتایا۔ وہ کیوں؟ فرشتوں سے بھی افضل۔ وہ اس لیے کہ ان کے اندر، انسان کے اندر نفس ہے، وہ اپنے نفس پہ کنٹرول کر کے، اپنے نفس کو مار کر کے، جب انسان نیکی کرتا ہے اور اپنے دل کو کچلتا ہے، مارتا ہے، اپنی خواہشوں کو مارتا ہے، جب جا کے اس کا مرتبہ بڑھتا ہے بھائی۔ یار آج کل یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پہلی بات تو کوئی جلدی سے عبادت کرنے کو تیار نہیں ہے، اور عبادت کر بھی لیتے ہیں رمضان کے مہینے میں ویسے بھی کہ بھائی نماز پڑھی، بس روزے رکھ لے بھائی، روزے آج کیا ہے کہ میرا روزہ ہے بھائی، اس کا مطلب تو جان جاؤ، اس کا مطلب حقیقت کیا ہے؟ روزہ رکھنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ تمہیں برائی سے روکنا، یہ نہیں کہ رمضان کے لیے۔ رمضان بے شک مغفرت کا مہینہ ہے، گناہوں کو جلا دینے کا مہینہ ہے، رمضان کا مطلب ہی گناہوں کو جلا دینا ہے، لیکن اللہ یہ چاہ رہا ہے تم سے کہ میرے بندے، رمضان کا مہینہ آیا ہے، اس کا احترام کر، نماز پڑھ، روزے رکھ۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جیسے تو اب برائی سے رکا ہوا ہے، اگر آپ کے دل میں کوئی برائی کا خیال آئے گا،
تو آپ فوراً سوچو کہ اگر آپ روزے سے ہو کہ یار میرا روزہ ہے، روزہ کا نہیں روزہ خراب ہو جائے گا؟ بھائی روزہ کیا ہے؟ روزہ ہے تمہیں برائی سے روکنا، کھانا پینے کی بات نہیں ہے۔ وہ اللہ نے تمہیں کھانا پینا تو یہ ہے اگر یار میں نے ایسا کر دیا پھر میرا روزہ ختم ہو جائے گا، میں جو بھوکا ہوں یا جو میں نہیں کھا رہا پی رہا ہوں اس کا پھر فائدہ کیا ہے؟ میں تو خامخواہ بھوکا ہوں۔ روزے کا نام ہے برائی سے روکنا، برائی سے بچنا۔ تو بھائی میرے بھائی روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، میرا للہ ان سے یہ کہنا ہے کہ برائی سے باز آ جاؤ۔ جو آپ رمضان میں نہیں کر رہے ہیں وہ گناہ پھر بعد میں بھی بغیر رمضان کے بھی اس گناہ کو ترک کر دو، اللہ سے معافی مانگ لو۔ کیونکہ دیکھو 11 مہینے انسان اپنی زندگی جیتا ہے، وہ جو بھی کرتا ہے، لیکن ایک رمضان کا مہینہ ایسا آتا ہے کہ اس میں انسان روزہ رکھتا ہے، برائی سے انسان رک جاتا ہے، شیطان قید کر دیا جاتا ہے۔ تو جب ہمیں پتہ ہے ہمارے پر شیطان مسلط ہے، اللہ نے نفس بھی اور دنیا بھی ہمارے ایک آزمائش کے لیے بنا دیا، تو ہم حقیقت کا ہمیں پتہ چل گیا۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یار یہ پردہ ٹنگ رہا ہے، اس پردے کے پیچھے کیا ہے؟ کنواں ہے۔ اب آپ کو چلنا ہے تو آپ کیسے چلیں گے آگے کو؟ آپ کو جانا ہے تو کیسے جائیں گے؟ آپ کو اگر پتہ ہے کہ اس کے جو پردہ ہے اس کے پیچھے کنواں ہے تو آپ کود جائیں گے اس میں؟ نہیں کودنا گا نا، آپ کو پتہ چل گیا اس میں کنواں ہے۔ تو میرے بھائی جب پتہ ہے کہ آخرت ہماری خراب ہو جائے گی گناہ کر کے، اور یہ گناہ ہو کیوں رہے ہیں؟ یہ شیطان نفس کے ذریعے سے ہم پہ قابو پا رہی ہے۔ اب نام یہ ہے، مان لو انسان گناہ کرتا ہے، شیطان نے کروا دیا، ایسی کی تیسی شیطان کی۔ میرے بھائی اگر آپ شیطان کو آپ اس کو اپنا وہ نہیں بنانے کے، مطلب ساتھی نہیں بنانے کے، آپ اس کے شاگرد نہیں بننے کے، تو شیطان کیا کرے گا؟ شیطان کا کام ہی آپ کو بہکانے کا ہے۔ کیوں آتے ہو یار شیطان کے بہکاؤ میں؟ اپنے اندر وہ طاقت پیدا کرو نا، اپنے اندر وہ قوت پیدا کرو۔ عبادت کے ذریعے سے نہیں کر سکتے آپ، عبادت کرو۔ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے۔ تو بھائی میرا اگر آپ واقعی میں نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تو آپ یہ بھی خیال کرو کہ میرے اندر کیا کیا برائی موجود ہے، کیا کیا میرے اندر مطلب اللہ معاف کرے خامیاں ہیں۔ جب آپ اس کو مارو گے نا، اس کو ختم کرو گے، جب ہی آپ کا نماز اور روزے پڑھنے کا مقصد، اصلی مقصد پورا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اللہ معاف کرے آپ نماز نہ پڑھیں روزے نہ رکھیں، اگر نماز نہ پڑھی روزے نہ رکھیں تو بھائی یہ زندگی بیکار ہے۔ اس طرح سے سمجھ لو جیسے آپ نے ایک ماچس خریدی اور اس ماچس میں تلی ہے تو آپ کی جیب میں ہے، آپ کے کام آ رہی، اور اگر آپ کے کام نہیں آ رہی نا وہ، اگر اس میں تلی ختم ہو گئی تو آپ کیا کرو گے؟ اس کا خالی کھول اٹھا پھرو گے؟ تلی آپ کے پاس ہے نہیں کہیں دور تک بھی، تو آپ خالی کھول کو کیا کرو گے؟ آپ کے لیے بیکار ہے وہ۔ اسی طرح سے انسان کی زندگی جو ہے نا، یہ جسم جو ہے یہ خالی کھول ہے، بنا نماز کے بنا روزے کے۔ لیکن اللہ نے یہ مقصد جاننا چاہتا ہوں، یہ مقصد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ نے روزہ نماز آپ کو بدلنے کے لیے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے، آپ کے گناہ چھڑانے کے لیے اللہ نے یہ روزہ نماز رکھے ہیں۔ بس روزہ نماز اپنے کہتے ہیں نا یہ اپنی جگہ ہے، اپنی جگہ ہے، بھائی میرے روزہ نماز ہی برائی سے بچا دینے کا کام ہے۔ یار اللہ کو کوئی شوق تھوڑی لگ رہا ہے کہ وہ تم سے اپنی عبادت کرائے؟ اس کی عظمت، اس کی شان اتنی بڑی ہے کہ اگر پوری دنیا کے، پوری کل عالم کے تمام انسان، جنات، پرندے، جانور، سب چیز، درخت، دریا اور فرشتے سب عبادت کرنی چھوڑ دیں، کوئی اللہ کا نام نہ لے، پھر بھی میرے رب کے نام میں، میرے رب کی عظمت میں بال برابر بھی، ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ بھائی میرا اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ ہم عبادت نہیں کریں گے، بھائی میرے آپ کچھ بھی نہ کریں پھر بھی میرا رب رب ہی رہے گا۔ اس کی شان عظیم الشان ہے، وہ عظیم الشان والا ہے۔ لیکن اگر آپ عبادت کرو گے اور روزے رکھو گے، نماز پڑھو گے، اور اگر آپ اللہ کو راضی کرو گے تو بے شک اللہ راضی ہونے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ بھائی میرے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ صرف نماز ہی پڑھو، روزے رکھو، بے شک عبادت کرو، لیکن مقصد اللہ کا یہ ہے روزہ نماز تم سے عبادت کروانے کا، تاکہ تمہارے اندر سے نفس ختم ہو جائے، نفس تمہارا مر جائے، تم اپنے اندر کی خواہشیں مان لو، اللہ کو راضی کر لو۔ اس نماز کے ذریعے سے ہی جب اللہ نے بندے کو حکم دیا نماز کا، اور نہ نماز پڑھنے کا بہت بڑا گناہ ہے۔ کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو ڈرانا چاہتا ہے، اپنے بندوں کو دھمکانا چاہتا ہے کہ نماز پڑھو ورنہ یہ سزا دوں گا، اور حقیقت بات ہے وہ سزا دے گا، وہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن بندہ اس کے ڈر سے جب نماز پڑھے گا، روزے رکھے گا، تو ظاہر سی بات ہے وہ نماز پڑھے گا، روزے رکھے گا تو اس کے اندر تبدیلی آئے گی۔ اگر واقعی میں آپ کا روزہ صحیح ہے، آپ کی نماز صحیح ہے، تو آپ کے اندر تبدیلی آئے گی۔ کیوں آتی ہے یہ تبدیلی بتاؤ؟ کہ یار میں نماز پڑھ رہا ہوں، یار میں تو 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، یار بھی میں اللہ معاف کرے۔ انسان اگر کھلا گناہ نہیں کرنے کا تو وہ چھپ کے گناہ کرے گا۔ وہ کھلا کیوں نہیں کرنے کا؟ کہ اسے پتا ہے یار کوئی کیا کہے گا کہ یار 5 وقت نماز پڑھتا ہے، یار یہ تو روزے بھی رکھتا ہے، یہ فلاں کام کر رہا ہے۔ تو بھائی میرے آپ برائی کرتے ہوئے ڈر رہے نا سب کے سامنے،
کیوں؟ کیونکہ سب کو پتا ہے نماز پڑھ رہا ہو، کیونکہ نماز ہی بہت بڑی چیز ہے، یہ روزے دار ہونا بہت بڑی چیز ہے۔ تو اللہ بے شک اپنے بندوں کو روزے نماز عبادت کروا کر کے برائی سے روکنا چاہتا ہے۔ میرا مطلب صرف اور صرف اس ویڈیو کو بنانے کا مطلب یہ ہے بھائی، میں اتنی محنت کر رہا ہوں، دیکھو میرا مقصد یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو، روزہ رکھے ہو، عبادت کر رہے ہو، بے شک کرنی چاہیے، مسلمان کو عبادت کرنی چاہیے، لیکن بھائی میرے اس کا مقصد، میرے رب کا مقصد جان لو۔ میرا مقصد، رب کا مقصد ہے تمہیں بدلنا، تمہارے اندر سے برائی مٹانا، تمہارے اندر سے غلط خواہشات کو مٹانا۔ اور اللہ نے کلام پاک میں صاف صاف فرما دیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس دشمن کو سمجھ جاؤ۔ جب ہمیں پتہ چل گیا شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے اور ہمیں شیطان ابھارتا ہے، کیوں ابھارتا ہے معلوم ہے؟ اس نفس کے ذریعے سے ابھارتا ہے۔ اللہ نے کنٹرول دے رکھا شیطان کو، کیوں دے رکھا؟ وہ ہمارا دشمن نہیں، رب میرا، وہ ہمارا خالق اور مالک ہے۔ وہ اپنے بندوں کو کسوٹی پہ لا کے آزماتا ہے کہ دیکھ شیطان بھی ہے اور نفس بھی ہے اور دنیا بھی ہے، لیکن پھر بھی میرا بندہ ہے جو اللہ کہنے والا ہے، جو رب سے محبت کرنے والا ہے، اپنے نبی پاک سے محبت کرنے والا ہے، بھائی میرے وہ شیطان کو بھی دشمن سمجھے گا اور نفس کو بھی دشمن سمجھے گا اور دنیا کو بھی دشمن سمجھے گا۔ تو اللہ کے بندو جاگ جاؤ۔ میرا کہنا یہ ہے، اللہ کے بندوں میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں بار بار یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ عبادت کرو، عبادت کے بغیر زندگی بیکار ہے، لیکن عبادت کے ساتھ ساتھ تم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو، اپنے خواہشات کو مار لو، یہ گناہ چھوڑ دو، یہ زنا، یہ غلط نظری، یہ بد نظری، کسی کو دیکھنا، کسی کا مال دبانا، کسی کے مال پہ ہڑپ کر لینا، کسی پہ غلط خیالی کرنا، کسی کو گالی، اپنے سے چھوٹوں کو کسی کو ستانا، اپنے پڑوسی کو ستانا، بھائی میرے یہ مسلمان کے کام نہیں ہیں یار۔ پھر وہی بات آ گئی، اللہ تمہیں روزہ نماز کے ذریعے سے بدلنا چاہتا ہے نا، کیوں نہیں بدل رہے ہو بھائی میرے؟ بدلو نا، کیونکہ اللہ نے روزہ نماز تمہیں بدلنے کے لیے رکھا۔ بھائی میرے برائی سے باز آ جاؤ، بھائی میرے اپنے اندر کا انسان جگاؤ، انسان ضمیر سو چکا انسان کے اندر کا۔ آپ خود جانتے ہو اس بات کو کہ آج کل بہت سے کہتے ہیں نا وہ تو پنج وقت نمازی، یار وہی تو یہ بھی کام کر رہا، کس کام کا نمازی؟ بھائی میرے نماز اپنی جگہ ہے، نماز پڑھ رہا ہو، کیا پتہ اللہ قبول کرے نہ کرے، لیکن اللہ نے جو نماز وہ پڑھ رہا ہے، کیوں پڑھ رہا ہے وہ؟ اس لیے نماز پڑھ رہا ہے، اللہ نے فرض اس لیے کری تاکہ تیرے اندر کا کیڑا مر جائے برائی کا۔ اس کیڑے کو مارو نا بھائی، اس نفس کو دباؤ، اپنی نظر غور کرو اپنے اوپر کہ میرے اندر کیا کیا خامی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہے، ہر رات کو جب لیٹ جایا کرو تو فکر کرا کرو، اپنے اندر ٹٹولا کرو، اس طرح سے ٹٹولا کرو جیسے کہ، پھر وہی مثال دے رہا ہوں کہ جیسے چاول کی تھالی ہے، کچے چاول آپ بنانے جا رہے ہو تو آپ پہلے کیا آتا تھا، کنکر پتھر آتی تھی، اس میں گونے آتے تھے، اس کو صاف کر کے جب بنائے جاتے تھے۔ اس طرح سے یہ سوچا کرو میری زندگی ایک تھالی کی طرح ہے جس میں چاول پڑے ہیں اور اس میں سے مجھے کنکر پتھر نکال کے پھینکنے ہیں۔ یہ کنکر پتھر ایک گناہ ہے جو تمہاری زندگی میں شامل ہے۔ روز پڑھ کر کے اپنا آپ کا تصور کیا کرو، خیال کیا کرو، اپنے اندر سب کچھ ٹٹولا کرو، میرے اندر کیا کیا گناہ ہے یار، میں نماز ہی پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں اور پھر بھی میرے اندر برائی ہے، تو کیوں ہے؟ ایسے نکال دو نا۔ اور جو بندہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا، روزے نہیں رکھ رہا، اس کا کیا ہے؟ بھائی میرے اللہ نے تمہیں ایک نوکری پہ بلایا کہ آجا میرے بندے، آجا میرے بندے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آجا میرے بندے، میرے غلام۔ بندے کا مطلب ہی نام غلام ہے، غلام کو کہتے ہیں بندہ۔ تم اللہ کے غلام ہو، اللہ ہی غلامی کرو، نماز پڑھو، روزے رکھو، خواہشوں کو مان لو یار۔ پھر وہی ہمیں کھانے کو، پینے کو، سونے کو، اٹھنے کو، بیٹھنے کو، ہمیں ہر چیز اللہ نے دی، آنکھیں اللہ نے دی، دل اللہ نے دیا، سب چیز اللہ نے دی۔ جب ہمیں کوئی انسان کوئی چیز دے گا تو ہم اس کو کیا سمجھیں گے؟ اس کا احسان مانیں گے نا۔ اگر وہ کوئی کام کہے گا تو کریں گے نا، کیونکہ ہمیں پتا ہے یار اس نے ہمیں احسان کیا، یہ یار ہمیں مطلب فلاں فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور رب تو تمہیں سب کچھ دے رہا ہے یار، اور پھر بھی تم اللہ کی نہ مان کے، جو انسان نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، جو شراب پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، پھر بھی وہ انسان کیا کر رہا ہے؟ وہ انسان جھوٹ بول رہا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ رب کی مان رہا ہے، وہ اپنے نفس کی مان رہا ہے۔ کیا ہوا؟ وہ کس کا غلام ہوا؟ اللہ کا غلام ہوا۔ وہ اپنے نفس کا غلام ہوا، نفس کا۔ اپنے جو اندر نفس ہے نا بھائی، وہ شیطان کے بہکاوے میں ہے، تو تم یار اپنے آپ کو اللہ کا بندہ مانتے ہو، غلام مانتے ہو، تم مان کس کے رہے ہو؟ حکم کس کا مان رہے ہو؟ اپنے نفس کا۔ تو اپنے نفس کے بندے ہوئے، بندے تو ہم اللہ کے ہیں، تو ختم کرو نا یار اس نفس کو، چھوڑ دو نا سب کچھ۔ بھائی میں تمہیں جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، میں تمہارے میرا مطلب تمہیں دل دکھانے کا نہیں ہے، میرا مطلب تم پہ کوئی ہوئے نہیں ہے، حکم کر رہا ہوں تم پہ۔ بھائی میں تمہیں نیند سے جگنا چاہ رہا ہوں، تمہارے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے اللہ میرے ذریعے سے تمہارے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہو سکتا ہے میرے ذریعے سے اللہ معاف کرے، اللہ تمہیں میں کچھ نہیں ہوں، میں سمجھانے والا خاک نہیں ہوں، کچھ نہیں ہوں، لیکن ہو سکتا ہے میرا رب میرے ذریعے سے ہو سکتا ہے تمہارے اندر تبدیلی لانا چاہتا ہو۔ سو گئے یار ضمیر، یار جو عبادت نہیں کر رہے ہیں بھائی میرے، عبادت کیوں ہے؟ عبادت کرو نا، عبادت کے بغیر زندگی بیکار ہے۔ یہ پیڑ پودے گھاس، یہ ہر چیز اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ پرندے، یہ جانور، یہ ہر چیز اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یار انسان تو اشرف المخلوقات ہے، فرشتوں سے بھی افضل ہے،
وہ बनेगा कब? जब अपनी ख्वाहिशें मान लेगा। बातें बहुत है बताने के लिए, अब भी मैं बहुत बात बता सकता हूँ भाई मेरा अंदर से जज्बात जाग रहे, यकीन मानना। अगर मेरा दिल करे ना, यकीन मानो, मैं इंसान का अंदर से घुस के उसका दिल चीर के उसके अंदर सारी बातें भर दूँ, लेकिन क्या करूँ, बेबस हूँ भाई मेरे। ये दुनिया में इतनी बुराई हो रही, दुनिया में तमाम शरेआम मुसलमान को सताया जा रहा, मारा जा रहा, काटा जा रहा भाई मेरे। ये बताओ, अगर मेरा बच लेना, अल्लाह माफ़ करे, वो लोग भी जो काट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, यार ये तो बताओ कम से कम कौन से धर्म से ताल्लुक़ है तुम्हारा? हमारा धर्म हमें सिखाता है, मुसलमान, हमारे नबी ने फरमाया कि किसी को मत सताना, कभी किसी के धर्म का मजाक मत बनाना, किसी को टारगेट मत करना, किसी को मत सताना। भाई मेरे, हम अपने नबी का कहना मानते हैं, अल्लाह कहना मानते हैं, हम मुसलमान हैं। जल्दी आपने देखा नहीं होगा किसी मुसलमान को कि ज़बरदस्ती किसी को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, वो उसे कह रहा है कि तू ऐसा कर ऐसा कर। ये बहुत से मुसलमान के बारे में अफवाह भी फैलती है। लेकिन मेरे भाई, गैर मुस्लिम लोग, यार तुम ये तो बताओ, तुमने अपने मज़हब की किताब नहीं पढ़ी तो पढ़ लो ना, जानो ना, किसी से पूछो ना कि हमारा मज़हब की किताब में क्या लिखा है। हर मज़हब की किताब में लिखा कि किसी को मत सताना, किसी को बुरा मत कहना, किसी को मारना मत, किसी को सताना मत, और फिर भी तुम काम करो। तो किस काम का मज़हब, किस मज़हब से ताल्लुक़ है तुम्हारा? अपने मज़हब की नहीं मानना तो किसकी मानते हो? हम मुसलमान, अगर हम अपने मज़हब की नहीं मानने के तो हम किसकी मानेंगे? किस काम के हम मुसलमान? यार कोई भी हो इंसान, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर वो अपने मज़हब को नहीं मानने का, हर मज़हब ये कह रहा है, कोई मज़हब कभी गलत राय देता ही नहीं किसी को कि तुम किसी को सताओ, मारो, ये करो, वो करो, गुनाह करो। हर मज़हब इंसान सिखाता है, तुम्हें अच्छी तरीके से जीना सिखाता है, तुम्हें भलाई सिखाता है। और इंसान फिर भी बुरा है तो उसका किस काम का? वो अपने मज़हब पे गौर करना। हाँ ना, हमारा मज़हब हमें क्या कह रहा है? किताब पढ़ना यार। और तुम नहीं पढ़े हो तो कम से कम किसी से सुनो ना, जाके किताब सुनो ना। मोबाइल में भी आजकल एक से एक बात आ रही, दीन की बात सुनो ना यार, जब भी तो समझोगे। खैर भाई मेरे, अल्लाह मालिक, इंशाअल्लाह बात बड़ी हो जाएगी, बात बताने को बहुत है, लेकिन वही बात है कि जल्दी से कोई बड़ी बात दीन के बाद देखता नहीं है। इंसान दुनिया भर की बात देख लेगा, घंटों घंटों का नाटक देख लेगा, घंटों घंटों की फिल्में देख लेगा, ड्रामे देख लेगा, गेम खेल लेगा, लेकिन पता नहीं दीन क्या। इंसान को, बहुत से इंसान को कह रहा हूँ मैं, उसके दीन की बातें ऐसे होती हैं जैसे उसको कोई चुभा रहा है। यह अंदर से नफ्स कहता है कि तू सुनेगा तो तुझ पर अमल करेगा, तू ये मतलब तेरे समझ में आएगा, इसको ख़त्म कर। भाई मेरे नफ्स को मार दो ना, कुचल दो। हमारे नबी ने फरमाया, कबला मौतु कबलान मौतु, के मरने से पहले मर जाओ। मतलब ये है कि अपनी ख्वाहिशें मान लो, अपना दिल अंदर से बिल्कुल ऐसा मान लो, क्योंकि मुर्दो इंसान के जज्बात नहीं होते, मुर्दे इंसान की ख्वाहिशें नहीं होती, मुर्दे इंसान की। भाई मेरे, अपने आप को मुर्दा समझ लो भाई मेरे। मरना तो हमें ही है, बरहक मरना है, एक दिन मरना है, मौत आनी है, कब्र में जाना है, मौत आनी है, तो आज ही हम क्यों ना मर जाएं। हम कल कब्र में पढ़ के भी तो पछताएंगे ना भाई, कि काश मैं अच्छे काम करता, काश मैं बुराई ना करता, काश मैं शराब ना पीता, काश मैं जुआ ना खेलता। तो काश आज समझ लो ना, उस काश को समझ लो तुम मुर्दा हो, क्योंकि मरना है, उसमें है कि मैं जिंदा रहूंगा। जिंदा नहीं भाई मेरे, मरना है। तो आज अपने आप को मुर्दा समझ लो ना भाई मेरे। अगर तुम अपने आप को मुर्दा समझ लोगे तो ये ख्वाहिशें खत्म हो जाएंगी ना। ठीक है, इंशाल्लाह, अल्लाह मालिक है भाई मेरे। मुझे माफ़ करना अगर कोई बात आपको तमाम कोई बुरी लगी हो भाई मेरे। मेरा मकसद अल्लाह जानता है कि मेरा मकसद सिर्फ तुम्हें समझाने का है, अल्लाह जानता, रब्बुल करीम। ए मुसलमान, अपनी शान को पहचान। अगर तेरे अंदर है ईमान तो वाकई में तेरी है शान, और तेरे अंदर नहीं ईमान तो किस काम की है शान। हकीकत जानो भाई मेरे, बुराई से रुक जाओ भाई मेरे, बुराई से रुक जाओ। अल्लाह तो रब्बुल करीम अपने बंदों पर कादिर है, अपने बंदों पर मेहरबान है। अल्लाह ने जिस मकसद के लिए तुम्हें भेजा भाई, वो मकसद पूरा कर दो भाई मेरे। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वास्ते बुराई छोड़ दो भाई मेरे। शराब छोड़ दो, जुआ छोड़ दो, जिना छोड़ दो, चोरी छोड़ दो, हसदबाजी छोड़ दो, किसी को सताना छोड़ दो। अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह हमसे बहुत प्यार करता है, 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन हम अल्लाह से प्यार करते हैं। हम कहते हैं हमारा अल्लाह है। जब हमारा अल्लाह, हम अल्लाह को मानते हैं, जानते हैं, अपने नबी को जानते हैं, तो अल्लाह का हुक्म भी तो मानो ना भाई, अल्लाह का फरमान मानो ना। माँ बाप को कोई कहना ना मानना है, आप ही माँ बाप हो किसी के, या माँ बाप बनोगे, आपका कोई कहना ना मानना है आपकी औलाद, तो आपको अच्छी लगेगी औलाद, मोहब्बत तो रहेगी क्योंकि आपकी वो औलाद है। लेकिन अगर वो आपको सताने लगे, वो आपका कहना ना मानने, वो और दुनिया की बुराई आए कि भाई फला तुम्हारा लड़का ये करे, तो आपका दिल दुखेगा, दुखेगा। तो हम अल्लाह का दिल दुखा रहे हैं बुराई करके। हमें सिर्फ भलाई करनी भाई, अल्लाह को खुश करना। हम अगर नेक काम करेंगे ना, हमारे माँ बाप जिंदा हैं या दुनिया से फौत हो गए, वो वहाँ भी उनकी रूह खुश होगी और दुनिया में भी खुश होंगे कि हाँ यार हमारी औलाद ने नेक काम किया, रोज़े नमाज, किसी का दिल नहीं दुखाती, किसी को बुरा नहीं करती, कितना दिल खुश होगा। ऐसे मेरे रब का दिल खुश होता है भाई मेरे, जब आप भलाई करते हो, नेकी करते हो। तो नेकी करो ना भाई, भलाई करो मेरे भाई, ताकि अल्लाह को खुश कर सके। अल्लाह ने तुम्हें किस चीज़ का से महरूम किया बताओ? माँ बाप दिए, औलाद दी, घर दिए, और जिसके नहीं है बहुत से इंसान के, वो सोचा मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास तो मेरी माँ भी ऐसी है, बाप भी ऐसा है। भाई मेरे अगर किसी के पास नहीं है तो अल्लाह रब्बुल करीम यूँ थोड़ी कि तुम दुनिया में जियोगे, मरोगे ना,
تو اللہ تمہیں اس کا انعام اتنا دے گا. بہت سے انسان ایسے ہوں گے جب وہ انعام دیکھیں گے نا ان کا, جو دنیا میں پریشان ہیں, غریب ہیں یا مصیبت بھر رہے, جو وہ انعام دیکھیں گے کچھ لوگ کہ ایسے لوگوں کو کتنا بڑا انعام مل جائے, تو وہ سوچیں گے کاش ہمارے بدن کو کینچی سے کاٹا جاتا ہے, آج ہمیں اللہ اتنا بڑا انعام دیتا جتنا ان کو مل جائے, جو مصیبت میں رہے, جو پریشانی میں رہے. تو بھائی میرے, اللہ کے پاس ہر چیز کا حل ہے, پھل ہے. سمجھ جاؤ نا میرے بھائی, خدا را سمجھ جاؤ, اللہ کے واسطے سمجھ جاؤ. نکال دو اپنے اندر سے برائی میرے بھائی, ختم کرو اپنے ضمیر کو جھنجھوڑو بھائی میرے. تم مسلمان ہو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے اندر جذبہ لاؤ دین کا, مٹا دو اس ساری برائی کو. اگر یہ میری ویڈیو بنانے سے کچھ میرے بھائی مانتے ہیں, توبہ کرتے ہیں اللہ سے, تو بھائی میرا دل خوش ہوگا کہ ہاں واقعی میں. مجھے کمنٹ کر کے بتانا بھائی کون کون انسان اس بات سے راضی ہے, کون کون انسان برائی چھوڑ کے راستے پہ آیا. بھائی میرے, یہ میں آپ کو حکم نہیں دے رہا ہوں, میں اس رب کا غلام ہوں, بندہ ہوں بھائی میرے. اس کا ہی حکم ہے کہ میں آپ کو برائی سے روکوں, میں خود بھی روکوں. میں یہ نہیں کہ میں الٹے سیدھا کام کرتا پھروں, سب سے پہلے میں اپنا آپ کو روکوں برائی سے, پھر آپ کو دعوت دوں. تو آپ برائی سے رکیں, میں برائی سے رکوں. امر بالمعروف نہیں عن المنکر, برائی اللہ نے فرمایا کہ نیکی کا حکم کرتے رہو, برائی سے روکتے رہو. آپ سوچیں گے کہ یار ہم پہ تو بڑے اس سے بول رہا ہے, بڑے غصہ دکھا رہا. بھائی میرے, آپ کو غصہ نہیں دکھا رہا ہوں. کبھی کبھی اپنے کو, آپ جانتے ہیں کہ جب اپنا کوئی بھائی, اپنا بیٹا یا اپنا کوئی رشتہ دار کوئی خاص کوئی کام کرتا ہے تو کیا کرتے ہیں, آپ اسے ڈانٹ ڈپٹ کے سمجھاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس سے پیار زیادہ ہوتا ہے. غیر انسان کچھ بھی کر رہا ہے, وہ آپ کو کوئی اس سے سروکار نہیں ہونے کا. یار یہ اس سے کیا کروں گا, اس سے میرا کیا واسطہ. بھائی آپ سے میرا واسطہ ہے بھائی میرے, اس لیے آپ کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں میں, اس لیے آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں. میں خود بھی سمجھوں, آپ بھی سمجھیں. آج سے توبہ کرو اللہ سے کہ ہم کوئی برائی نہیں کرنے گے, اور نماز پڑھیں گے, روزے رکھیں گے, اللہ کی عبادت کریں گے, تو تاکہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا, اشرف المخلوقات بنایا, اور اپنی عبادت کے لیے بنایا. اللہ نے فرمایا محض اور محض میں نے اپنے بندوں کو عبادت کے لیے بنایا. اس ویڈیو کو میرے بھائی پورا دیکھیں, یاد رکھنے میری بات. اس ویڈیو کو کیا تھوڑا تھوڑا کر کے دیکھیں, اس ویڈیو کو دوسرے تک پہنچا دیں, دوسرے تک پہنچا دیں, للہ دوسرے تک پہنچا دیں. آپ اسے شیئر کر دیں, لائک کر دیں اس پہ. پھر وہی بات آ گئی لائک, یا بہت سے سوچ لیں لائک کرنے کو کہہ رہے ہیں یار یہ پیسہ کمانا چاہ رہے ہیں. اللہ کے بندوں, مطلب یہ ہے, میں نے یہ سنا ہے, مجھے یہ پتا ہے کہ جتنے لائک آئیں گے اتنی ویڈیو آگے جائے گی, اور آگے جائے گی تو اور بھائی بھی سنیں گے, ہو سکتا ہے یار وہ بھی فائدہ اٹھائیں. اللہ معاف کرے, میں نے اللہ کے حکم سے آپ تک یہ ویڈیو بنائی, پہنچائی. آپ تو صرف لائک, ذرا سی انگلی کا اشارہ پڑھ لیا, اسے آگے بھیج دو بھائی میرے, تاکہ دوسرے بھی سنیں. ہو سکتا ہے اس کے, آپ ماننے نہ ماننے, کیا پتہ آپ کے دل میں بات جاگے نہ جاگے, ہو سکتا ہے آپ کے بھائی کے دل میں جاگ جائے, آپ کے دوست کے دل میں جاگ جائے, وہ توبہ کر لے, آپ کو بھی ثواب ملے, مجھے بھی ثواب ملے. اللہ کے بندو, اس ویڈیو کو آگے بھیج دو, شیئر کر دو, اور مجھے کمنٹ کر کے بتانا آپ کو یہ بات کیسی لگی. ٹھیک ہے, اچھا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.